दिलावेज ने मोबाइल रखा ही था, साथ ही दरवाज़ा खुला और अमार अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो दिलावेज? अमार ने उसे आंखें भर के देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बताएं सफ़र कैसा रहा? दिलावेज ने भी लीदी अंदाज में पूछा। ठीक गुजरा। अमार ने भी नॉर्मल अंदाज में कहा। वो काफ़ी हर्ट हुआ दिल के इस रवैये पर। वो एक माह बाद वापस आया और दिलावेज फिर भी यूं मिली अपना बैग लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। अमार को वापस आया आज हफ्ता हो चुका था, पर दिलावेज के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। सुबह का वक्त था। अमार ऑफिस से घर आया था अपार्टमेंट फाइल लेने, जो कि आज की मीटिंग के लिए ज़रूरी थी। अमार अपने कमरे की जानिब जा रहा था कि उसे दिलावेज की आवाज़ सुनाई दी, जो किचन में से आ रही थी। मुलाजमा से किसी चीज़ का पूछ रही थी। बानो, इमली किधर है? दिलावेज ने हुक्म देती हुई ये कहा। बीबी जी और तो नहीं है, जो इमली थी आपने खा ली। अब वो मुलाजमा को गुस्से से देखती हुई बोली, अच्छा 4 ला कर दो मुझे। मुलाजमा ने 4 दिलावेज को ला कर पकड़ाया, जो लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनो, आज दिन में इमली और अचार वाली बिरयानी बनाना, रहमा से सब चीज़ें मंगवा लेना। दिलावेज उसे हदायत देते हुए अपने कमरे में चली गई। अमार और दानियाल कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर जाहिद के हमरा मीटिंग में मसरूफ थे। मिस्टर कैनीज, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचा है जब से आपके साथ हाथ में लाया है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ही है, पर कल रात दुबई में मीटिंग है। दुनिया भर के बिजनेसमैन उसमें शामिल होंगे। अगर आप वो हासिल कर लें तो यकीन माने मिस्टर कैनीज, आप शहर के तो टॉप बिजनेस टाइकून हैं ही, पर दुनिया भर में फिर आपका नाम बोलेगा। और हमसे दोस्ती का हाथ आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। पर मिस्टर जाहिद, हम दोनों तो बिल्कुल भी साथ नहीं जा सकते। दानियाल ने कहा। तो कोई एक चला जाए मेरे साथ। ओके ठीक है, मशवरा करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, अमार ने कहा। और दानियाल और अमार कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। अमार, तुम क्या कहते हो, दुबई जाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल दानियाल भाई, ज़रूर जाना चाहिए। गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। ओके फिर ऐसा करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ जाहिद के साथ, दानियाल ने कहा। लेकिन भाभी का क्या होगा? अमार ने पूछा। उसे भी साथ लेकर जाऊंगा, अब उसकी तबीयत बेहतर है। ओके फिर मैं आपके लिए टिकट्स का अरेंज करता हूँ, अमार ने कहा। चलो तुम पता करो, मुझे थोड़ा काम है, वो देख लूँ। दानियाल ने फाइल खोलते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अमार दानियाल के केबिन में आया, उसे टिकट्स पकड़ाते हुए बोला, आज सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है आपकी। अमार ने कुर्सी पर बैठते हुए इससे मज़ीद बताया। ओके ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, टाइम भी हो गया है। आप चले, मैं थोड़ा रुक कर आऊँगा, काम है कुछ। अमार के कहने पे दानियाल ऑफिस से बाहर निकल गया। माँ जी, ये कोई गाड़ी का सफ़र थोड़ा ही है जो किसी किस्म के खतरे की बात होगी। आप बेफिक्र रहें, प्लेन का सफ़र आरामदेह होता है, दानियाल सलमा बेगम को समझाता हुआ कह रहा था, जो समरा को साथ ले जाने पर नाराज़ हो रही थी कि उसकी इस कंडीशन में समरा को साथ नहीं जाना चाहिए। ना ना करते हुए भी सलमा बेगम को इजाज़त देनी पड़ी। अब दानियाल और समरा अपनी पैकिंग में मसरूफ़ थे। समी, दानियाल ने पैकिंग के दौरान उसे पुकारा। जी दानियाल, वो मामू जान वाले फ़्लैट की कीज़ रख लेना साथ। कौन सी फ्लैट की बात कर रहे हैं आप दानियाल? समरा ने सोचते हुए पूछा, क्योंकि उसे वाकई में याद नहीं आ रहा था। अरे यार, जो मामू जान ने हमें शादी का गिफ्ट दिया था यूएई में फ्लैट। ओह अच्छा, वो जी जी वही। मेरी नासमझ बीबी, दानियाल ने मजाक बनाना जरूरी समझा, जिस पे समरा उसे घूरती हुई उसकी बात से चिड़ी। समरा और दानियाल दुबई पहुंच चुके थे। दोनों ने नाश्ता किया। उसके बाद दानियाल समरा को मीटिंग का बोलकर फ्लैट से बाहर निकलता हुआ उसे दरवाज़ा लॉक करने का कहने लगा। अफजल हाउस में सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में जा चुके थे। नाज कमरे में आई तो उसके मोबाइल पे शहरियार की कॉल आ रही थी। नाज को आज आए हुए 10 दिन हो चुके थे। नाज ने मुंह बनाते हुए कॉल रिसीव की। नाज मेरी जान, ट्रस्ट में, मेरा और मीरा के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, उसके अलावा मेरी कुछ नहीं लगती। तुम क्यों बिलावजह शक के बीच हमारे दरमियान बो रही हो और दूरियां बढ़ा रही हो? शहरियार ने उसे सारी बात क्लियर करते हुए कहा। सच कह रहे हैं आप शहरियार? नाज ने तस्दीक चाहिए। तुम्हारी कसम मेरी जान, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब प्लीज वापस घर आ जाओ, तुम्हारी और शामी की बहुत याद आती है। ओके, नाज ने मुख्तसर कहा। ओके तो फिर मैं सुबह आ रहा हूँ लेने, शहरियार ने कहा। अच्छा आ जाइएगा, नाज के कहने पे शहरियार ने कहा। आई लव यू मेरी जान। लेकिन नाज बगैर जवाब दिए कॉल रख चुकी थी। अमार कमरे में गया तो दिलावेज ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। अमार ने दिलावेज को पुकारा। दिलावेज ने अमार के पुकारने पे सिर्फ उसकी तरफ देखा था। यार प्लीज बस कर दो आप ये सब। अमार दिल के करीब आते हुए प्यार से बोला, पर दिलावेज भी अपने नाम की एक थी, उसे सीधी तरह कहाँ मान जाना आता था। अमार के बाजू पर हाथ रखने से दिलावेज ऐसे दूर हटी जैसे उसे 440 वाट का करंट लगा हो। अमार को दिलावेज के इस तरह करना बहुत बुरा लगा था। वो जब्त करता हुआ उसका बाजू अब बेदर्दी से पकड़कर अपने सामने कर चुका था। मेरे ख्याल में शादी के बाद 4-5 माह काफ़ी होते हैं शादीशुदा जिंदगी को कबूल करने के लिए। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा माइंड रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और अगर नहीं भी तैयार तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। अमार मजीद उसे खुद से करीब तर करते हुए बोला, तुम अपना माइंड बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन अब तुम्हारे पास बस कल तक का वक्त है, वरना मैं इसके बाद तुम्हारा सारा लिहाज बिला ताक रखूंगा। अमार अपनी बात मुकम्मल करके उसे झटके से छोड़ा तो नाजुक से दिलावेज गिरते गिरते बची। उससे अभी तक बाजू में दर्द हो रहा था जहाँ से अमार ने उसे पकड़ा था। अमार अब बेड पर जाकर लेट चुका था। दिलावेज भी सोने लेट गई, पर वो कल का सोचकर परेशान हो रही थी। वो कैसे खुद से उसके करीब जा सकती है।
دانیال اور سمرہ دبئی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دانیال پلین میں بیٹھے تھا تبھی ایئر ہوسٹس کافی لیے ان کی طرف آئی۔ دانیال نے سوچا کیوں نہ سمرہ کو تنگ کیا جائے۔ دانیال نے اسے کافی دیتے ہوئے لڑکی کی اچھی بھلی تعریف کر ڈالی۔ پھر کیا تھا، لڑکی کے جاتے ہی دانیال کے کندھوں پر مکوں اور چٹکیوں کی برسات ہونے لگی۔ آپ بہت فری نہیں ہو رہے تھے اس کے ساتھ؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سمرہ نے اپنا حساب برابر کیا جبکہ دانیال اس کے ساتھ اس ری ایکشن پر ہنستا رہا۔ اب سمرہ دانیال کندھے پہ سر رکھ کر آنکھیں مون چکی تھی۔ تبھی دانیال کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے سامنے دیکھا تو ایک لڑکا سمرہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دانیال نے غصے سے اسے دیکھا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا کہ اب ادھر دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شاید دانیال کے خطرناک ارادے سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ ادھر دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ عمار صبح جب ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو ناشتے کے دوران دلاویز کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ تب نصرت بیگم نے فوراً دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یا اللہ خیر! دودھ کا گرنا اور کانچ کا ٹوٹنا اچھی بات نہیں۔ تب افضل کیانی نے بیگم کو ٹوکتے ہوئے کہا، ارے بیگم کون سے زمانے کی باتیں کرتی ہیں آپ، یہ سب دکینوسی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ افضل کیانی کے کہنے پہ نصرت بیگم خاموش ہو گئیں۔ دلاویز کا آج کالج میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی، اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ خدا سے خیر کی دعا کرتی فرینڈز کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ عمار آفس میں کام کر رہا تھا جب اسے ایک کال آئی۔ یہ اس کے دوست کی کال تھی۔ عمار نے نمبر دیکھتے ہوئے یہ کال ریسیو کی تو مہران کی گھبرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی، عمار، رمیش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی بہت بری حالت ہے، تمہارا آفس وہاں سے قریب ہے، جلدی پہنچ، میں یہاں اکیلا کچھ نہیں سنبھال سکتا۔ مہران نے اسے بتایا۔ رمیش عمار کا بہت اچھا دوست تھا، بالکل بھائیوں جیسا۔ اوکے میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ مہران نے جب ایڈریس بتایا تو عمار جلدی سے گاڑی کی کی اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا۔ عمار مینیجر کو آفس کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ عمار رش ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا کہ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر بر وقت بریک نہیں لگا سکا، جس وجہ سے عمار کی گاڑی بری طرح ٹرک سے ٹکرائی اور عمار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عمار کو سر پر اور سینے پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں اور ایک بازو پر بھی فریکچر ہو گیا تھا۔ عمار اس وقت ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں موجود تھا۔ عمار کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹرز نے کہا تھا، پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، انہیں دعائیں ہی بچا سکتی ہیں، ورنہ ہم ان کی کنڈیشن دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ بس دعا کریں، باقی خدا کے آگے کس کی چلتی ہے۔ عمار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بیچ سڑک پر پڑا تھا، اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے والا عمار کو مردہ سمجھ رہا تھا۔ شہریار ناز کو لینے جا رہا تھا کہ راستے میں شور اٹھا کہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شہریار بھی انسانی ہمدردی کے تحت دیکھنے چلا گیا۔ جب شہریار کی نظر سامنے بری حالت میں پڑے عمار پر پڑی، جو خون سے لت پت شاید آخری سانسیں گن رہا تھا، شہریار معاف ہوتے دماغ کے ساتھ عمار کی جانب بڑھا، جو کہ اس کی جان سے پیاری بہن کا سہاگ تھا اور اس کا اکلوتا سالہ تھا۔ شہریار نے جلدی سے عمار کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے پہ ڈالا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو انفارم کرے اور کس سے نہیں، کیونکہ افضل کیانی پہلے ہی بیمار رہتے تھے۔ اگر ایسے میں عمار کی کنڈیشن انہیں بتاتا تو ممکن تھا وہ یہ خبر برداشت نہیں کر پاتے، اور دانیال کل ہی بیرون ملک گیا تھا۔ اس لیے شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے نثار کیانی کو کال ملائی۔ شہریار نے دعا سلام کے بعد کہا، تایا ابا، عمار کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ پلیز انکل آنٹی کو لے کر جلدی سے ہاسپٹل پہنچیں۔ ناز اور نصرت کو جب عمار کا پتہ چلا تو ان دونوں کو غشی کے دورے پڑے اور افضل کیانی تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ وہ دنیا سے الگ بس اپنے رب سے مخاطب اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ نثار کیانی جب سب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو وہاں صوفیہ بیگم اور احسن احمد بھی پہنچ چکے تھے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سبھی پریشان حال کھڑے تھے اور سبھی عمار کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ناز نصرت بیگم کے ہمراہ سلمہ بیگم اور صوفیہ بیگم بھی نماز حاجت ادا کر رہی تھیں۔ شہریار بیٹا، دلاویز کو تو کالج سے لے آؤ، ناز بتا رہی تھی آج اس کی کالج کوئی پارٹی ہے، جب بھی وہ کالج گئی تھی۔ حسن احمد نے داماد کی بگڑتی حالت کے پیش نظر کہا، میں لے آتا ہوں بابا۔ شہریار دلاویز کو کالج لینے پہنچا تو مریم دل سے بولی، ارے یار دل، شہریار بھائی کیوں آ گئے تمہیں ابھی سے لینے، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی ٹھیک سے اور تم جا رہی ہو۔ مریم افسوس سے بولی، پتہ نہیں یار بھائی جان کیوں آئے ہیں، مجھے بھی نہیں بتایا، اور میں آئی بھی اپنے گھر سے تھی تو بھائی جان کیوں لینے آئے، اچھا چل تو میں خود پوچھتی ہوں شہریار بھائی سے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی شہریار کے پاس آئیں۔ شہریار نے کوئی بہانہ لگا کر دل کو لے جانا چاہا تو مریم نے نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا، مریم تم سمجھتی کیوں نہیں، عمار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہے، دلاویز کا جانا بہت ضروری ہے۔ شہریار نے تانگ آ کر سچ بتایا تو دلاویز تو جیسے بت بن چکی تھی، اس نے چلا کر میرے عمار کہا اور غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ دلاویز خود کو سنبھالو۔ شہریار اسے اٹھاتا ہوا گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ زاہد نے باری باری تمام دوسرے لوگوں سے دانیال کو ملوایا تھا جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ تمام لوگوں نے جب کیانی انڈسٹریل کی کارکردگی اور کاروباری سپورٹ کو دیکھا تو یہ کانٹریکٹ دانیال کو دینے کا ارادہ کیا۔ دانیال بہت خوش تھا۔ اچھا مسٹر دانیال، میں تھوڑے کام سے جا رہا ہوں، آپ پارٹی کے اختتام پہ جائیے گا، زاہد اسے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ دلاویز کے ہوش میں آنے کے بعد جب ہاسپٹل پہنچی اور عمار کی کنڈیشن مزید خراب سن کر وہ سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ پاک، تمام جانوں کے مالک، تیرے پاس تو سب اختیارات ہیں، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، پلیز اللہ پاک میرے عمار کو ٹھیک کر دے۔
ٹپ ٹپ آنسو نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بہت بری ہوں، میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اللہ میاں میں اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنے سے دور رکھا۔ اللہ پاک صرف ایک بار میرے عمار مجھے واپس کر دیں، میں ان سے سب باتوں کی معافی مانگ لوں گی، پلیز اللہ جی۔ وہ روتے روتے دوبارہ غشی میں چلی گئی۔ ڈاکٹر باہر آیا تو افضل کیانی لپک کر اس کے قریب پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے میرا بیٹا؟ افضل النثار کیانی نے فوراً پوچھا۔ دیکھیے کیانی صاحب، ڈاکٹر نے افضل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عمار کی جان تو بچ گئی ہے، پر کیا ڈاکٹر صاحب؟ جلدی بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نصرت بیگم تڑپ کر کہنے لگیں، عمار کوما میں جا چکا ہے، اب ہم اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کومے کا دورانیہ کتنا ہے۔ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ماہ، ایک سال یا زندگی بھر بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، آپ دعا کریں، وہ بے شک سننے والا ہے۔ ڈاکٹر انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے یہ چلا گیا۔ یہ خبر تو کیانیز والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ سبھی سکتے کے عالم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی دانیال کو گیا ہوئے گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا کہ ڈور بیل ہوئی۔ سمرا یہ سوچتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی کہ شاید دانیال کا کام جلدی ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ جلدی آ گیا ہے۔ سمرا نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کسی غیر آدمی کو کھڑا پایا جو کہ کالے رنگ کا ماسک پہنے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ سمرا اس کی نظروں سے گھبراتی ہوئی جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی، لیکن اس آدمی نے سمرا کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ سمرا اسے اندر آتا دیکھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ اس آدمی نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن سمرا مزید تیزی کے ساتھ بھاگی تو اس آدمی کے ہاتھ سمرا کا دوپٹہ آ گیا۔ اس کے دوپٹے کو پھینکتا ہوا سمرا کے پیچھے بھاگا۔ سمرا نے اس کے سامنے ٹیبل پھینکا تو وہ ٹیبل سے ٹکرا کر بری طرح گرا۔ کانچ کے ٹیبل پہ گرنے سے اسے اچھی بلی چوٹ آئی تھی، مگر وہ چوٹ کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سمرا کی طرف بھاگا۔ سمرا کا پاؤں اٹکا، تب اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا، جس وجہ سے اسے تھوڑا رکنا پڑا۔ اب سمرا کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ آدمی اب سمرا تک پہنچ چکا تھا۔ اکیلی عورت آخر کب تک ایک مرد کا مقابلہ کرتی؟ آخرکار وہ دروازے کو کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آدمی اپنی پیشانی سے بہتے خون کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور سمرا کے رخسار پہ تھپڑ مارا۔ سمرا گھومتی ہوئی بیڈ پہ جا گری۔ وہ آدمی بے دردی سے سمرا کے بال پکڑ کر بولا، کہا تھا تیرے باپ کو میرے پرپوزل کو ریجیکٹ مت کرنا، لیکن اسے تیری شادی میرے بجائے اس دانیال سے کر دی۔ تیری شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں تجھے چھوڑ دوں گا تو اب بھی نہیں۔ کون ہو تم آخر؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سمرا نے تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے کہا، کیونکہ پیٹ کے بال گرنے سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ ہاں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ماسک اتار دیا، جسے دیکھ کر سمرا حیرانی سے اس آدمی کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ ہاں آپ؟ ہاں میں تیرے حسن کا، میں کتنا دیوانہ تھا، اگر تو میری بیوی بن جاتی۔ خیر چھوڑ، تیرے باپ نے اچھا نہیں کیا، اب تم بیوی تو کسی اور کی ہے، پر تیرے شوہر کو برباد کرنے کی باری میری ہے۔ اس نے خیانت سے سمرا کو دیکھ کر کہا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا۔ سمرا اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی رونے لگی۔ ایسا تو اب میں کر چکا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر سمرا کے منہ اور ناک پر رکھا تو سمرا کچھ ہی دیر میں بیڈ پر ڈھلک گئی۔ وہ آدمی سمرا کو اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔